بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں محمد فیضان عباسی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے روشن خیالی اور اسلام۔ روشن خیالی، سب سے پہلے اس کو یہ جاننا چاہیے کہ روشن خیالی کہتے کس کو ہیں۔ روشن خیالی کہتے ہیں حالات و واقعات کے مطابق اپنی سوچ اور اپنی طرز زندگی کو اپنا لینا، اس کو روشن خیالی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور آج کل اس کو جو ہے مغرب کو کہا جاتا ہے کہ یہ روشن خیال ہے، اور یورپ کو بھی یہی کہا جاتا ہے کہ روشن خیال ہے، حالانکہ یہ من گھڑت چیزیں ہیں۔ اور انہوں نے جو روشن خیالی سیکھی ہے وہ بھی، اور جو انہوں نے تہذیب و تمدن سیکھا ہے، یا جو بھی چیز انہوں نے سیکھی وہ اسلام ہی سے سیکھی ہے، اور اسلام ہی نے ان کو تمام تر چیزیں جو ہے سکھائی ہیں۔ اس طرح روشن خیالی بھی اسلام ہی نے ہر کسی کو سکھائی ہے، اور اسلام ہی روشن خیال ہے۔ تو اسلام ہی نے تمام تر چیزوں کو، اور اسلام نے جو ہے علم کو روشن کہا ہے، اور جہالت کو جو ہے اندھیرے کے ساتھ تعبیر کیا ہے، اور ایمان کو روشنی کے ساتھ تعبیر کیا ہے، اور کفر کو جو ہے اندھیرے کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات اس کے اوپر شاہد ہیں۔ تو اسلام ہی روشن خیال ہے۔ لیکن آج کل کچھ لوگ جو دین میں جو ہے لوگوں کو متنفر کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو ہے روشن خیالی جو ہے یہ مغرب میں ہے، تو لہٰذا دین میں جو ہے روشن خیالی نہیں ہے، تو لہٰذا ہمیں جو ہے وہ ثقافت، وہ تمدن، وہ تہذیب اپنانی چاہیے، نہ کہ جو اسلام نے ہمیں تعلیمات دی ہیں، اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کے اوپر عمل پیرا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ روشن خیالی وہاں پر ہے، حالانکہ روشن خیالی اسلام ہی کا نظریہ ہے، اور اسلام ہی روشن خیال ہے۔ اگر اسلام روشن خیال نہیں تو پھر کون چیز ہے جو روشن خیال ہے؟ اسلام ہی روشن خیال ہے۔ اور حالانکہ جن کو آج روشن خیال سمجھا جاتا ہے، وہ تو آج سے پہلے تو وہ مہینہ دو مہینے جو ہے غسل نہیں کرتے تھے، اور اپنے ہاتھوں کو دھوتے نہیں تھے کھانے کے وقت میں بھی، اور پھر انہوں نے جو ہے چھری، کانٹا اور چمچ کا استعمال کیا، ان کو ایجاد کیا اور انتخاب کیا، اور کھانے کے لیے جو ان کو مستعمل کرتے تھے۔ تو یہ اتنے نحوست والے لوگ کس طرح روشن خیال ہو سکتے ہیں؟ اگر روشن خیال ہے تو وہ اسلام ہے کہ 1400 سال قبل اسلام نے یہ نظریہ دیا تھا کہ کھانے سے قبل جو ہے ہاتھوں کو صحیح طریقے سے دھویا جائے، اور کھانے کے بعد بھی جو ہے ہاتھوں کو صاف کر کے پھر ان کو دھویا جائے۔ تو یہ روشن خیالی ہے اسلام کی، اور یہی اسلام ہی روشن خیال ہے، اور جو اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ تاریک خیال ہیں۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو، یہ تحقیق آپ کو اگر پسند آئی ہے تو کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے، اور ہمارے اس پیغام کو آگے بھی دوسروں تک بھی پہنچائیے۔ وما توفیقی الا باللہ۔